نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابابدی وقار ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں کے اندر، سحری کے وقت کے اندر، ہم لوگ تکبیر ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جس طرح کہ کل سے ہم نے علامہ ابن رجب کی کتاب سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، وظائف و شہر رمضان، کہ شہر رمضان کے وظائف، اسی ہم اپنی گفتگو کو جہاں ہم نے کل ختم کی تھی اسی سے آگے جاری و ساری رکھیں گے۔ ہم کل یہاں تک پہنچے تھے کہ علامہ ابن رجب نے حدیث پاک کی تشریح کے اندر، جس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ کل عمل ابن آدم لہ الحسنہ بعشر امثالہا، کہ ابن آدم کے جو اعمال ہیں، جو انسان کو عمل کرتا ہے، اس کی ایک حسنہ، ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک میرا رب عطا کرتا ہے، مگر روزہ ایسی چیز ہے جس کا ثواب رب نے کہا ہے میں بلا حساب و کتاب دوں گا، بغیر کسی عدد کے گنے دوں گا، اور اتنا دوں گا کہ اس کا کوئی شمار نہ ہوگا۔ تو یہ ہم اس پہ گفتگو کر رہے تھے۔ اس میں ہم یہ حدیث پاک علامہ ابن رجب اس کے بعد لائے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم نصف الصبر، کہ روزہ جو ہے وہ صبر کا آدھا ہے، یعنی آدھا صبر دین میں یہ روزہ ہی ہے۔ اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ وقت کی تنگ دامانیاں ہمارے آڑے آئی تھیں، تو پھر علامہ نے ابن رجب نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی، انواع صبر کے عنوان سے آگے ٹائٹل دیا اور فرمایا کہ ثلاثۃ انواع، کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی طاعت اللہ، کہ انسان اللہ کی اطاعت پر صبر کرے، و صبر علی محارم اللہ، اللہ کی حرام چیزوں سے بچنے کے اوپر صبر کرے، و صبر علی اقدار اللہ المؤلمہ، جو اللہ نے قدر کے اندر تکلیف دہ چیزیں اس کے لیے لکھی ہیں ان پر وہ صبر کرے۔ یعنی 3 چیزیں کہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی جو تکالیف آئیں ان کو برداشت کرے اور ان پر صبر کرے۔ صبر کی ایک یہ قسم ہے۔ دوسری قسم فرماتے ہیں کہ اللہ نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے، محارم جو ہیں، محارم جو اللہ نے بنائے ہیں، ان سے رکتے ہوئے جو صبر کرنا پڑتا ہے، کہ حرام چیزوں کے انسان قریب نہیں جاتا، اس رکنے میں جو صبر ہے اور جو تکلیفیں برداشت کرتا ہے اس پر صبر، یہ دوسری قسم ہے۔ اور تیسری کہ اللہ نے جو تقدیر کے اندر اس کے لیے تکالیف لکھتی ہیں، جو تکالیف اولاد کی طرف سے اور مختلف انداز کے اندر انسان کو آتی رہتی ہیں، مختلف جو اللہ نے تکالیف لکھی ہیں ان سب کے اوپر صبر کرے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجتمع الثلاثہ فی الصوم، یہ تینوں قسمیں صبر کی روزہ کے اندر جمع ہو جاتی ہیں۔ یعنی صبر جو ہے وہ ہر اعتبار سے مجموعہ ہے، صبر روزہ جو ہے ہر اعتبار سے یہ صبر کا مجموعہ ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت پہ صبر بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ اللہ نے کیونکہ منع کیا ہے، اب حلال کی ہوئی چیزیں ہیں، کھانا اور پینا، ان سے انسان رک رہا ہے، اس لیے وہ صبر بھی اس کے اندر آ گیا۔ اور پھر جو کھانے پینے، نہ کھانے نہ پینے سے جو تکلیف ہوتی ہے کہ سارا دن انسان کئی گھنٹوں تک اس کے اندر رہتا ہے، اور جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جسم کے اندر تکلیف آتی ہے، اس چیز کا صبر بھی انسان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں صبر کی قسمیں آ کر جمع ہو جاتی ہیں روزے کے اندر، اس لیے میرا رب اسی وجہ سے روزے کا ثواب قیامت کے دن کے اندر بلا حساب کتاب عطا کرے گا، بلا حسر دے گا، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔
یعنی اتنا ثواب مولا کریم ہمیں دے گا کہ اس کا شمار کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان سے یہ مرفوع حدیث آپ نقل کرتے ہیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ اخرجہ ابن خزیمہ فی صحیح فی فضل شہر رمضان، کہ ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد کہ هو شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ، کہ یہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر ثوابہ الجنہ، صبر کا جو ثواب ہے وہ جنت ہے، یعنی اس کا ثواب جو ملنا ہے وہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، رب نے جنت عطا کر دینی ہے اس کے بدلے کے اندر۔ پھر آپ اسباب مضاعفۃ الاجر ذکر کرتے ہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے اجر جو ہے، اسباب ہیں جن کی وجہ سے اجر کے اندر اضافہ، یعنی کئی گنا اجر جن کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے، کون سی ریزنز ہیں، کون سے اسباب ایسے ہیں جس کی وجہ سے اجر جو ہے وہ کئی گنا تک آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ان میں سے یہ ہے کہ شرف المکان المعمول فیہ، کہ جس کی وجہ سے ایک سبب جس کی وجہ سے اعمال کے کرنے کے اندر کئی گنا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ مکان کا شرف، کہ جس مکان میں جس جگہ کے اندر بیٹھ کر آپ وہ عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ثواب کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے اس مقام کی فضیلت کی وجہ سے۔ یعنی وہ مقام وہ مقام جس میں آپ بیٹھ کر وہ عمل کر رہے ہیں، وہ مقام اتنا فضیلت والا ہوتا ہے، وہ جگہ اتنی فضیلت والی ہوتی ہے کہ اس جگہ کی وجہ سے انسان کے اجر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کے لیے دلیل کے طور پر لاتے ہیں کہ دیکھیں نماز جو ہے اس کا ثواب مکہ اور مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر ویسا نہیں رہتا جیسا عام ہوتا ہے، یعنی ایسے عام کسی مسجد کے اندر آپ نماز پڑھیں تو اس کا ثواب اتنا نہیں ملتا جتنا آپ اللہ کے گھر کے اندر جا کر بیت اللہ الحرام کے اندر جا کر نماز ادا کریں، وہاں تک 1,00,000 گنا تک نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کے اندر 50,000 تک ثواب کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، ہم ایسی جگہ پر وہ اعمال کریں جہاں پر اجر جو ہے رب نے کئی گنا کیا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان اعمال کے اجر کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں پھر حدیث پاک لے آتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ یہی روزے اگر آپ جا کر خانہ کعبہ کے اندر رکھیں، یہی روزے آپ اپنا شہر چھوڑ کر سفر کریں اور کہیں کہ اس بار میں نے رمضان کا مہینہ حرمین کریمین کے اندر گزارنا ہے، میں نے اللہ کی نبی کی بارگاہ کے اندر رمضان کا مہینہ گزارنا ہے اور ساتھ اللہ کے گھر کے اندر رمضان کا مہینہ گزارنا ہے، تو آپ فرماتے ہیں روزے کا اجر اور بڑھ جائے گا۔ اور آپ ابن ماجہ کی حدیث لاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ من ادرک رمضان بمکہ فصامہ وقام منہ ما تیسر کتب اللہ لہ 100,000 شہر رمضان فیما سواہ۔ ابن عباس اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من ادرک رمضان، کہ جس شخص نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا بمکہ تھا، مکہ مکرمہ کے اندر، کہ اللہ نے اس کو توفیق دی اور رمضان کے مہینے کے اندر وہ کہاں تھا؟ وہ مکہ مکرمہ کے اندر تھا۔ فصامہ، پھر اس نے اس زیارت حرمین شریفین کے دوران روزے رکھے، وقام منہ ما تیسر، اور راتوں کو جو اللہ نے اس کو توفیق عطا کی قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کرتا رہا۔ کتب اللہ لہ 100,000 شہر رمضان فیما سواہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کتنے رمضان کا ثواب لکھے گا؟ 100,000 شہر، 1,00,000
1,00,000 مہینے روزہ رکھنے کا ثواب میرا رب اس کو عطا کرے گا۔ یعنی یہی رمضان اگر عام جگہ پر کرے گا تو عام 1 مہینے کا ثواب ملے گا، رمضان کے مہینے کا۔ اب یہ گیا اور اس نے مکہ مکرمہ کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ گزارا، وہاں پر اس نے جا کر روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کتنا اس کو اجر عطا کرے گا؟ 1,00,000 مہینے، گویا کہ وہ 100,000 منتھس جو ہے وہ روزے رکھتا رہا، 1,00,000 مہینہ اس نے روزوں کے اندر گزارا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مقام بدلنے سے اجر بدل جاتا ہے۔ یہی روزے آپ اپنے گھروں کے اندر رکھیں، اپنے شہروں میں رکھیں تو اس کا ثواب عام مہینے جیسا ملے گا، لیکن یہی روزے آپ سفر کر کے جائیں مدینہ طیبہ کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا اجر عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمارے اجر کے اندر اضافہ فرمائے گا اور 1,00,000 مہینوں کا ہمیں اجر عطا کرے گا۔ آپ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اسباب کے بدلنے سے اجر کے اندر اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ وہ مشہور حدیث پاک جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی آپ سنتے ہیں، فضل شہر رمضان کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں من تطوع فیہ بخصلۃ من خصال الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ، کہ جس نے اس رمضان المبارک کے مہینہ کے اندر کوئی عام سی نیکی ادا کی تو وہ ایسی ہے گویا اس نے فرض ادا کیا اس کے علاوہ مہینوں کے جیسے۔ ومن ادی فیہ فریضۃ، اور جس شخص نے اس مہینہ کے اندر فرض ادا کیا، کان کمن ادی 70 فریضۃ فیما سواہ، کہ گویا اس نے 70 فرضوں کی ادائیگی کی اس کے علاوہ۔ یعنی جب اب فرض کی ادائیگی ہوگی اس مہینے کے اندر تو وہ کتنے کے برابر ہے؟ کم از کم 70 فرائض کی ادائیگی کے برابر ہے۔ اور پھر آپ صحیحین سے، جس کو امام مسلم اور امام بخاری دونوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، آپ حدیث لے کر آئے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل بحجۃ، کہ لوگو جان لو جو شخص رمضان المبارک کے اندر عمرہ ادا کرے گا جا کر رب کی بارگاہ کا، آپ نے فرمایا حضرت نے تعدل بحجۃ، یہ حج کے برابر ہے، اور دوسرے الفاظ کے اندر حضور نے فرمایا حجۃ معی، یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے اندر جا کر عمرہ کیا تو گویا وہ ایسی ہے اس نے حج عطا کیا، بلکہ عام حج ہی نہیں، گویا اس نے وہ حج میرے ساتھ عطا کیا۔ تو ساتھ ساتھ یعنی آپ فضیلت میں یہ حدیث بھی لے کر آئے کہ آپ اگر رمضان المبارک کے اندر حرمین شریفین کی زیارت کی نیت کریں گے تو جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں پر 1,00,000 مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرے گا، وہاں میرا رب ہمیں اور بھی کرم کرے گا کہ ہم جو عمرہ ادا کریں گے رمضان کے اندر، وہاں پر وہ عام عمرہ نہیں ہوگا، وہ عمرہ حج کے برابر ہوگا، عام حج کے بھی برابر نہیں ہوگا کہ گویا ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر اس حج کو ادا کیا۔ تو یہ فضیلت رمضان ہے کہ رمضان کو یہ فضیلت ملی کہ اگر آپ اس کے اندر جا کر اللہ کے گھر کا عمرہ بھی عطا کریں گے تو اس کا ثواب بھی بڑھ جائے گا، وہ عام سا عمرہ نہیں رہے گا بلکہ عمرہ حج کے برابر اس کا ثواب ہو جائے گا۔ تو یہ فضیلت رمضان ہے کہ رمضان کے اندر اجر میرا رب بڑھا دیتا ہے۔ جس طریقے سے عام چیزوں کا اجر بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے روزوں کا، جس طریقے سے عام چیزوں کا اجر بڑھ رہا ہے اسی طریقے سے اندر اگر ہم عمرہ ادا کریں گے رمضان کے اندر تو اس کا اجر بھی حج کے برابر ہو جائے گا۔ تو مبارک ہو ان لوگوں کو جو اس مہینے کے اندر اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جاتے ہیں اور اللہ کے حبیب کی گھر کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر روزے رکھتے ہیں، وہاں جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں، وہاں پر عمرہ ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ کی نبی کی طرف سے ان کو خوشخبری ہے کہ ان کے روزے عام روزے نہیں ہوں گے بلکہ 1,00,000 مہینوں کے برابر روزے ہوں گے۔ ان کا عمرہ عام عمرہ نہیں ہوگا رمضان کا بلکہ یہ حج کے برابر ہوگا، صرف حج کے ہی برابر نہیں ہوگا بلکہ اللہ کے نبی کے ساتھ حج کے برابر ہوگا۔ پھر آپ مختلف
فقہا کے محدثین کرام کے اقوال لے کر آئے ہیں۔ علامہ ابن رجب آپ فرماتے ہیں ذکر ابو بکر ابن ابی مریم ان اشیاخہ کہ ابو بکر ابن ابی مریم اپنے مشائخ سے اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ وہ کہا کرتے تھے اذا حضر شہر رمضان فانبسوا فیہ بالنفقہ، لوگوں جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو اس میں نفقہ کہ خرچ کرنے کے اندر زیادتی کیا کرو، یعنی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے کے اندر زیادتی کیا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ کے اندر اس مہینے کے اندر خرچ کیا کرو۔ آپ نے فرمایا فإن النفقۃ فیہ مضاعفہ کالنفقۃ فی سبیل اللہ، لوگوں جو نفقہ تم خرچ کرو گے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو گے، دوسرے لوگوں پر خرچ کرو گے، اس کے اندر بھی اجر مضاعفہ ملے گا، کئی گنا تک ملے گا۔ گویا تم جو اپنے خاندان پر بھی خرچ کر رہے ہو، گویا کہ تم اس کو بھی اللہ کی راہ کے اندر خرچ کر رہے ہو، اپنی بیوی بچوں کے اوپر، اپنے خاندان پر، اپنے والدین پر جو خرچ کر رہے ہو، گویا وہ ایسی ہی ہے کہ تم اللہ کے راستہ کے اندر خرچ کر رہے ہو۔ اور پھر فرمایا فقہا اور یہ محدثین فرماتے ہیں کہ تسبیحۃ فیہ افضل من الف تسبیحہ فی غیرہ، کہ لوگوں یاد رکھو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا رمضان المبارک کے مہینے کے اندر 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے جو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں کہا جائے۔ اور پھر فرماتے ہیں صوم یوم من رمضان افضل من الف یوم، اب فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کا روزہ غیر رمضان کے اندر 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، کہ خیال نہ جائے کہ روزہ ترک کر دیا جائے۔ لوگوں یاد رکھو اس دن کا روزہ اگر اور دنوں کے اندر 1000 دن بھی روزے رکھتے رہو گے، پورا 1000 دن تمہارا روزوں کے اندر گزر گیا۔ 1000 دن مین ایک سال کے اندر 365 دن ہوتے ہیں، 365 دن مین 3 سال، یعنی 1 سال آپ نے روزہ نہیں رکھا، اور اس کے علاوہ رمضان کے علاوہ آپ 3 سال لگاتار روزے رکھتے رہے ہیں، تو بھی وہ روزے رمضان کے ایک روزہ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب فرماتے ہیں امام نخعی نے کہا ہے کہ صوم یوم من رمضان افضل من الف یوم، کہ رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ غیر رمضان کے 1000 روزوں سے افضل ہے۔ وَتَسْبِيحَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ تَسْبِيحَةٍ، امام نقعی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا غیر رمضان کے اندر 1000 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بہتر ہے۔ وَرَقْعَةٌ فِيهِ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَقْعَةٍ، اور ایک رکعت ادا کرنا اللہ کے حضور رمضان المبارک کے اندر یہ غیر رمضان میں 1000 رکعت ادا کرنے سے افضل ہے، یعنی ایک رکعت نماز ادا کرنا، ایک رکعت نفل کی پڑھ لینا۔ آپ فرماتے ہیں امام نخعی فرماتے ہیں کہ یہ اس سے افضل ہے رمضان کے اندر۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے اندر فقط روزوں کا اجر نہیں بڑھ جاتا، بلکہ رمضان المبارک کے اندر ہر چیز کا اجر میرا رب بڑھا دیتا ہے، ہر عمل کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ جو کلمات ہیں عام سے، یہ بھی ہم پڑھیں گے تو ان کا میرا رب اجر بڑھا دے گا۔ عام ہم سبحان اللہ 1000 مرتبہ پڑھیں تو ایک طرف، رمضان میں 1 مرتبہ پڑھیں گے تو ایک طرف۔ آپ فرماتے ہیں عام نوافل آپ کریں رب کے حضور ادا، 1 رکعت ایک طرف، رمضان کے اندر وہی 1 رکعت 1000 کے برابر ہوگی۔ تو احباب دی وقار، رمضان المبارک کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانیں آپ لوگ، ہم سب لوگ ان کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے یہ بیش بہا انعامات ہم پر کر رہا ہے۔ اس کے اندر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یہی اصول قرآن پہ لاگو ہوگا۔ یعنی اگر ہم رمضان المبارک کے اندر قرآن پاک کو پڑھیں گے تو گویا ایسے ہی ہوگا قرآن پاک میں رمضان کا 1 ختم غیر رمضان میں 1000 ختم کے برابر ہوگا، ان احادیث کی روح سے، ان اقوال محدثین اور فقہا کی روح سے۔ یعنی 1 مرتبہ ہم نے قرآن پاک اگر ختم کیا
تو گویا ہم نے 1000 مرتبہ قرآن پاک کے یہ برابر ہوگا۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کی طرف بھی اس مہینے کے اندر توجہ دیں۔ ایک ختم آپ پہلے کرتے تھے، اب 2 کریں، 3 کریں، زیادہ سے زیادہ، کیونکہ رمضان کا مہینہ ویسے ہے ہی قرآن پاک کا مہینہ، اور اس پر ہم مختلف بحث کریں گے۔ تو ہمیں ہر اعمال کے اندر زیادتی کرنی چاہیے، صدقہ کرنے کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اندر زیادتی کرنی چاہیے، رمضان المبارک کے اندر افطاری اور سحری کرانے کے اندر زیادتی کرنی چاہیے۔ تو گویا اس مہینے میں آپ 100 پاؤنڈ دیں گے، 1 پاؤنڈ دیں گے تو وہ غیر رمضان کے اندر 1000 پاؤنڈ دینے کے برابر ہوگا۔ اس لیے آپ نے اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے اسی مہینہ کے اندر ادا کریں، فطرہ ادا کرنا ہے اسی مہینہ کے اندر کرایا کریں، کوئی نظر ہے اسی مہینہ کے اندر کریں، تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں کی وجہ سے آپ کی وہ نظر بھی عطا ہوگی، آپ کا وہ صدقہ بھی عطا ہوگا، ساتھ اس کا اجر 1000 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ تو مولا کریم سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں رمضان المبارک کے اندر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کے اندر روزہ رکھنے کی، اس کے حدود و قیود کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے مالوں سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ فطر دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم ہماری ان سب عبادتوں کو پھر شرف قبولیت بھی بنائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ جزاء خیرا۔